شرک ایسا عمل ہے کہ شرک جو کرتا ہے وہ اپنے آپ کو جتنے بھی کوئی بہت بڑا عمل کر لے، لیکن اگر وہ اندر شرک آ گیا تو بس اس نے اپنے آپ کو جہنم میں بھیجنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب یہ شرک کیا ہے؟ شرک کے اوپر اللہ کی اتنی ناراضگیاں، اتنی وہ غصہ کیوں ہے؟ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی بھی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب ہم کہیں گے کہ یار یہ کیسی بات ہے، مسلمان کیسے شرک میں مبتلا ہو جائے؟ وہ تو اللہ کو ایک مانتا ہے، اور تمام انبیاء کرام پہ بھی اس کا ایمان ہے، تمام صحابہ پہ بھی اس کا ایمان ہے، ملائکہ پہ بھی اس کا ایمان ہے، مسلمان ہے۔ وہ کیسے مشرک ہو گیا؟ وہ کیسے شرک کرنے والا ہو گیا؟ مشرک تو ہم کافر کے نہیں سمجھتے نا، لیکن شرک مسلمانوں کے اندر بھی آ گیا۔ وہ کیا کہ ہماری یہ امید تھی بھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ بھی ہمارا یہ کام بنا دیں گے، وہ کام بنا دیں گے، لیکن نہیں، تمام کام بنانے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا جو مقام جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ انبیاء کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، وہ پہلے بھی تھا اور آج بھی وہ اپنی جگہ پہ اپنی سطح پہ قائم ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا مقام ہے اس پہ انبیاء جو ہے نا وہ نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو یہود و نصارہ والی غلطیاں کر رہے ہیں، جس طرح یہودیوں نے جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک نبی کو جو ہے نا اپنا وہ بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا، نعوذ باللہ۔ تو زہرا علیہ السلام تھے، کون تھے، ان کو مطلب اپنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تھا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور ہم تو جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہیں کہتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کچھ مانگیں گے تو وہ ہم کو دے دیں گے۔ مختلف قسم کی نعتوں میں بھی اس طرح کے عنصر ڈالے جاتے ہیں، الفاظ دیتے ہیں، یا نبی تو مدد کر، یا نبی تو یہ کر، یا نبی تو وہ کر دے۔ بعض کو کہتے تمہیں یار یہ کیا بات کرو، نبی کے خلاف بات کرو، تو نبی کے علم پہ شک کرو۔ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سب کو دینے والے تھے، ان کی طرف سے تو کوئی خالی نہیں کیا بھائی، وہ ان کی زندگی کا معاملہ تھا، وہ جو معاملہ تھا وہ ان کی زندگی کا تھا، ان کی زندگی کے لیے وہ خاص تھا جو اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ کی توفیق سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ چیز ڈالی ہوئی تھی کہ وہ لوگوں کے کام آتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کا ساتھ دیتے تھے، ان کی دعائیں کرتے تھے، وہ ان کی زندگی کے لیے خاص تھا۔ اب جو ہے نا وہ تو نہیں دے سکتے نا، وہ پہلے دے سکتے تھے، وہ پہلے بھی اللہ کی توفیق سے، اللہ کی دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اب تو وہ بالکل بھی کچھ بھی نہیں دے سکتے، کیونکہ دنیا سے وہ رخصت ہو چکے ہیں اور اپنی قبر میں حیات ہیں۔ ہم جب یہاں موجود ہیں، مطلب ابھی ہم مدینہ سے دور ہیں، تو ہم کیا پڑھتے الصلاۃ والسلام علیک علی رسول اللہ، اپنے نبی تک ہم سلام پہنچا رہے ہیں، اللہ پڑھتے تو سلام تک پہنچتے کیونکہ وہ دور ہے۔ لیکن جب ہم مدینہ میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیونکہ وہاں پہ ہم ان کے قریب ہو گئے، ان کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی ہم مطلب ان سے بات تو نہیں کر رہے، مطلب کہ جناب وہ ان کے قریب ہو گئے ہیں۔ جیسے ہم قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جا کر ہم اپنے عزیز و وقار کی جب قبر میں جاتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم۔ جس طرح ہم قبرستان سے گزرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں کہ جناب السلام علیکم یا اہل القبور۔ یا اہل القبور کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو فوت ہو چکے نا لوگ، لیکن اب ہم ان کے قریب سے گزر رہے ہیں تو یا اہل القبور کہتے ہیں کہ ایک قبر والا تم پر سلامتی ہو، کیونکہ ان کی آخرت کی زندگی چل رہی ہے، یا اہل القبور ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مدینہ جائیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جائیں گے تو وہاں ہم یا رسول اللہ پڑھ کے دیں گے، مطلب الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مطلب ڈائریکٹ ان تک سلام ہمارا پہنچ جائے گا اللہ کے حکم سے۔ وہ اپنی قبر میں حیات ہیں، اور جب ہم ان سے دور ہیں، پاکستان میں ہیں، کسی اور ملک میں ہیں، تو ہم الصلاۃ والسلام علیکہ علی رسول اللہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں گے۔ یہ چیز اب جب ہم یہاں رہتے ہوئے یا رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ شرک کے اندر آ جاتا ہے، لیکن ہم اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کو اللہ سے برابر کرنا، صحابیوں کو اللہ سے برابر کرنا، کسی بزرگ کو، اولیاء کو اللہ سے برابر کرنا بہت سخت گناہ ہے، وہ تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں جس گناہ کا چاہوں
جس گناہ کو چاہوں نا میں اپنے طفیل سے، اپنی جناب اپنے فضل سے، کرم سے اس کے ذریعے میں معافی دے دوں گا۔ لیکن شرک وہ عمل ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے، کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ شرک ایسا عمل ہے کیونکہ شرک میں ہم اپنے رب سے نعوذ باللہ مقابلہ کر رہے ہیں، اس کے اپنے رب کے سامنے آ رہے ہیں۔ فرعون کیوں مارا گیا؟ فرعون کیوں مارا گیا اور ہمیشہ کی عبرت کا نشان کیوں بن گیا؟ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ نے مہلت دی 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 دی، کتنے مطلب لمبی زندگی اس کو دی، بہت لمبی زندگی دی، اور اس کی زندگی میں کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا۔ صحت دی، طاقت دی، جوانی دی، لمبی زندگی دی، اور حکومت دی، پاور دی، طاقت دی، لیکن کیا ہو گیا؟ اللہ کا نافرمان ہو گیا اور شرک کرنے لگا۔ اس نے کہا جی میں تو نعوذ باللہ خدا ہو چکے، مجھے اتنے سال ہو گئے، میں زندہ بھی ہوں، نہ مجھے کوئی درد نکل رہا ہے، نہ کبھی زکام ہو رہا ہے، کوئی بیماری نہیں آ رہی، میں تو پھر نعوذ باللہ خدا ہوں۔ جب اس نے شرک کیا تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کا انجام کیا۔ تو شرک کے لگے معافی نہیں، کیونکہ وہاں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ ایک کام ایک صرف اللہ کی جو شرک اس کے معنی کے لفظ معنی کہ کسی کام میں، کہ اللہ کی کسی کام میں، کسی اوصاف میں برابری کرنا اللہ تعالیٰ کی، وہ جن شرک کے اندر آتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا کام میں ہوا چلانا، ہم کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ فلانا عمل ہوا جس کی وجہ سے ہوا چلی ہے، غلط ہے جی۔ ہماری پوری دنیا جو ہے وہ نبی کے خیرات کھا رہی ہے، یہ کوئی بات ہے کرنے کی یار؟ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ کھا رہے ہیں وہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کھا رہے ہیں۔ ہاں اس چیز کو ہم اس چیز سے نہ جوڑیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بنانا ہوتا تو میں آپ کو بھی نہ بناتا، یہ دنیا بھی نہ بناتا۔ اس بات کو ہم کہاں جوڑتے ہیں؟ اس بات سے جوڑ دیتے ہیں کہ بھائی جو کرتے ہیں کہ ہم جناب اپنے نبی کا کھا رہے ہیں، وہ اس بات یاد نہیں دیتے، وہ کہتے تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جناب اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں پوری دنیا کو نہ بناتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کہتے ہیں میں تمہیں بھی نہ پیدا کرتا، پوری دنیا کو نہ بناتا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اس لیے میں نے ساری دنیا بنائی ہے۔ تو کہتے دیکھو جی یہ بات تم نے سنی نہیں، حدیث سنی نہیں، یہ ساری کچھ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے یہ سب صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دنیا میں نہ آنا ہوتا تو یہ سب کچھ ہوتا بھی نہیں۔ تو ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ نہیں، نبی کا صدقہ نہیں کھا رہے، اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنانا ہی تھا۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ جناب اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہ بھیجا تھا تو نہ آج ہم ہوتے نہ یہ دنیا ہوتی، لیکن اللہ نے ایک دنیا کا نظام بنانا تھا، ایک اللہ نے ترتیب بنانی تھی کہ اس کے بعد بھی جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو ہم اس وجہ سے کہ خالی کہ جناب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو لے کر کہ جس میں ہم نے یہ سنا کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حضور آدم علیہ السلام اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پیدا کرا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اس بات میں کہتے ہیں دیکھو یہ ہم نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ دینے والی ذات رزق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے کسی عمل میں شریک نہ بنو۔ بہت سارے مسلمان بھائی جو وہ شرک کی طرف چلے گئے، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، یا صحابہ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، اس چیز سے بچنے اپنے کو بچا دے اس چیز سے۔ اللہ تعالیٰ کا جو درجہ ہے وہ سب سے اوپر ہے، انبیاء کا درجہ الگ ہے، صحابہ کا درجہ الگ ہے، اولیاء کرام کا درجہ الگ ہے۔ اولیاء کرام کو آپ صحابہ کی جگہ پہ لے جاؤ گے وہ غلط ہوگا، صحابہ کو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ لے جاؤ گے وہ بھی غلط ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے درجے پہ جاؤ گے تو یہ سب سے بڑا غلط کام ہے۔ تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اپنے آپ کو ان برائیوں سے، گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے، کیونکہ یہ بہت بڑی بلا، بہت سخت بیماری، رزق میں برکت ختم ہو جائے گی، اللہ کی نظروں سے گر جائیں گے۔ قیامت والے دن اگر بھرپور اعمال لے کر گئے ہوں گے
لیکن شرک کیا ہوگا، کوئی شرکی عمل کیا ہوگا، سارے اعمال ضائع ہمارے ہو جانے ہیں، سب اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے آپ کو ہم سوچیں کہ بھئی ہمارا کون کون سا عمل جو ہے وہ شرک کی طرف آ رہا ہے، کہ کس کس عمل میں ہم کس کس بزرگ کو، ولی کو، کس پیغمبر کو، کس صحابی کو، کس نبی کو ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ یہ برابر کر رہے ہیں، سوچیں اور پھر یہ سارے کام چھوڑ دیں، اللہ کی یاد کرنے والے بن جائیں، دین پر چلنے والے بن جائیں۔ جب دین پر چلیں گے تو شرک انشاءاللہ ایسے ہماری زندگیوں سے نکل جائے گا، ایسا ہی ہماری زندگی سے نکل جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کے حکم سے۔